فرانس میں ایک متنازع بل پاس ہونے کے بعد پاکستان کے صدر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا جس نے پاکستان اور فرانس کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے، اور یہ تنازع اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ فرانس کی گورنمنٹ نے پاکستان کے جو سفیر ہیں فرانس میں ان کو بلا کر اپنا احتجاج دائر کروایا ہے، اور ایک طرح سے پاکستان کو تنبیہ کیا ہے کہ پاکستان فرانس کے انٹرنل میٹرز میں بات نہ کرے۔ یہ کیا بل ہے؟ اس بل کے حساب سے ایسے کون سے اس کے نکات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو یہ ضروری لگا کہ وہ اس بارے میں بات کریں؟ یہ متنازع کیوں ہے؟ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ اور اب پاکستان اور فرانس کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور فرانس کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان اور فرانس کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ایک اچھی سمت میں جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ اس سے پہلے کی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان اور فرانس کے ریلیشن شپس نیوٹرل رہے ہیں، کبھی بہت خراب نہیں ہوئے، کبھی ہم بہت بڑے ایلائی نہیں ہوئے، لیکن ہم ایک نیوٹرل سٹانس پہ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے رہے ہیں۔ بائی لیٹرل اگریمنٹس پاکستان اور فرانس کے درمیان موجود ہیں اور ایک دوسرے کے لیے میوچل رسپیکٹ بھی شو کرتے رہے ہیں، لیکن ریسنٹلی فیبرری میں ہی ایک بل پاس ہوا ہے۔ ایمانوئل میکرون نے ایک بل اپنی اسمبلی سے پاس کروایا ہے، جس بل کے مطابق جو اظہار رائے ہے اس کے بارے میں فریڈم آف سپیچ کو امپورٹنس دیتے ہوئے ایک بل پاس کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مذہب جو فرانس کی ویلیوز اور فرانس کی جو ساری ٹریڈیشنز ہیں ان کے خلاف جا رہا ہے، ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنا سارا جو اٹائر ہے اس کو بدل لیں اور فرانس کی ویلیوز کے حساب سے مولڈ ہو کر زندگی گزاریں۔ اب یہ معاملہ شروع کیوں ہوا، یہ بل پاس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ سال سے آپ فرانس میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ فرانس میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پھر اسلاموفوبیا بہت زیادہ پھیل چکا ہے فرانس میں۔ کچھ انفارچونیٹ ایونٹس بھی اس طرح کے ہوئے، ایک ٹیچر کو ایک مسلم اسٹوڈنٹ جس کا تعلق چچنیا سے تھا اس نے مار دیا تھا اس بات پہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے دکھائے ہیں۔ اس نے بی ہیڈ کر دیا تھا اس استاد کو۔ اس کے بعد نیس میں ایک واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں کو سٹیب کیا گیا جس پہ الزام لگایا گیا کہ یہ بھی مسلمانوں نے کیا ہے۔ تو تواتر کے ساتھ ہم دیکھتے رہے، اسپیشلی 2020 میں ان واقعات کے ہونے کے بعد ایمانوئل میکرون کو ایک موقع مل گیا کہ جو وہ اپنی لیجسلیشن کے اندر اسلام کے بارے میں ایک چیز لے کے آ سکیں کہ کہیں پہ بھی جہاں پہ اسلام کو پریچ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ کسی بھی مذہب کو پریچ کیا جا رہا ہے یا ایسے ویلیوز بتائے جا رہے ہیں جو فرانس کے ویلیوز کے خلاف ہیں یا فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہیں، ان پر ممانعت لگا دی جائے۔ یہ بات ہم آپ کو واضح کر دیں، کلیئر کر دیں کہ جو بل پاس ہوا ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی اسلام کا نام نہیں ہے، کہیں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ مسلمان پریچ نہیں کر سکتے، کہیں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ اسلام کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے کہا ہے وہ ہر ریلیجن جو ایک اسپیسیفک اٹائر رکھتا ہے، ایک اسپیسیفک حلیہ رکھتا ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ انڈیویجول ہیں، کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور نارمز کو فالو کرتے ہیں، جیسے کہ مسلمان برقع پہنتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں یا ان کی داڑھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یا اگر آپ سکھ کو دیکھ لیں تو سکھ لوگ اپنی پگڑی پہنتے ہیں، ان کی داڑھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک اسپیسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو بل پاس ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو ایک الگ شناخت دے، آپ کو جو فرینچ نارمز ہیں اس سے الگ کر دے، اس چیز پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پھر پریچ نہیں کر سکتے آپ سیاسی معاملات میں بھی، پبلک گیدرنگ میں، چاہے وہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں یا گورنمنٹ کی ان کی ساری انسٹیٹیوشنز کے علاوہ جو پبلک انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی، جو پبلک کمپنیز ہیں وہ بھی، وہاں پہ بھی سیاسی معاملات پر اور مذہبی امور پر بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ سیکولر اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو سیکولرزم کو فالو کریں اور ایک دوسرے کی جو رائے ہے اس کو آزادی ہے سب کو کہ اپنی رائے دے سکیں، لیکن کوئی بھی ایسی رائے جو نفرت کو بڑھا رہی ہے، جو فرانس کے نارمز کے خلاف ہے، اس کے اوپر بات نہ کی جائے۔ اب اسلام کو اس میں ٹارگٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ ایمانوئل میکرون پہلے بھی اسلام کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکے۔ پھر جب یہ خاکوں کا مسئلہ ہوا تب بھی انہوں نے، جب ایک میگزین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے چھاپنے کی بات ہوئی
تب بھی ایمانوئل میکرون نے بیان دیا کہ فرانس میں فریڈم آف سپیچ ہے اور ہم کسی کو روک نہیں سکتے. پھر ایک بڑا پورا موومنٹ چلا پوری دنیا میں جہاں لوگوں نے فرانس کو کنڈیم کیا, فرینچ پروڈکٹس کو کنڈیم کیا. پر اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کہیں پہ بھی اسلام کا نام نہیں لیا ہے, بلکہ ایسا کوئی بھی آؤٹ فٹ جو بالکل ڈفرینٹ ہو, ریلیجس آؤٹ فٹ جو بالکل ڈفرینٹ ہو, جو فرینچ نارمز کے خلاف ہو, ہم اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. اب یہ بل 16-17 فروری کے درمیان پاس ہو چکا ہے فرانس کی نیشنل اسمبلی سے. اب سینٹ میں جائے گا یہ مارچ میں, اور عین ممکن ہے کہ سینٹ میں بھی یہ بل پاس کر دیا جائے اور یہ لا بن جائے فرانس میں. اور یہ لا بننے کے بعد سب سے زیادہ جو گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کمیونٹی کے لیے, وہ مسلم کمیونٹی کے لیے ہی فرانس کے اندر ایک بہت تنگ گھیرا ہوتا ہوا بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اب آتے ہیں اس بات میں کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کیا کیا گیا کہ فرانس اوفینڈ ہو گیا. پاکستان کی جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف علوی, انہوں نے ایک کانفرنس, پیس کانفرنس کے دوران یہ بات اٹھائی کہ دنیا میں جہاں پہ بھی مائنورٹیز رہ رہی ہیں ان کے رائٹس کو سیکیور کرنا چاہیے, ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. اور بات کرتے کرتے انہوں نے ریفر کرتے ہوئے اپیل کی فرانس سے کہ فرانس میں جو قانون پاس کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے. ان کا جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے ایمانوئل میکرون کا, اسلام کے خلاف اس کو قانون کی شکل نہ دیں. اور انہوں نے ریفر کیا کہ یہ جو ساری قانون سازی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت تنگ گھیرا کر دے گی فرانس میں, اور وہاں کی جو مائنورٹی ہے ادھر فریڈم آف سپیچ کا جو لفظ دیا جا رہا ہے دراصل یہ خود نفرت کو پھیلائے گا. کیسے اس چیز کو مان لیا جائے کہ اتنی بڑی کمیونٹی جو وہاں پہ مسلم رہ رہی ہے, پوری دنیا میں ایک بڑی مسلمانوں کی اکثریت رہ رہی ہے, آپ ان کے جو پروفٹ ہیں جن سے ہماری محبت جڑی ہوئی ہے ان کے بارے میں کوئی غلط بات کریں اور وہ برداشت کر لی جائے, یہ کیسے ممکن ہے. یہ ساری بات انہوں نے ایک پیس کانفرنس کے دوران کی, جس کو اس کے بعد آنے والے دنوں میں فرانس نے کوٹ کیا, اور فرانس نے اپنی پریس ریلیز میں یہ بات اسپیسیفکلی مینشن کی کہ پاکستان کے سفیر کو بلا کر کنڈمنیشن ظاہر کی گئی ہے کہ جو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سیدھا فرانس کے خلاف جاتا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسلام کے خلاف قانون سازی کی ہے, جبکہ جو لیجسلیشن پاس ہوا ہے اس میں اسلام کا کوئی نام نہیں ہے. صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, زیادہ کنسرن وردی بات یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان اور فرانس کے جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ اس طرح کے بیانات سے خراب ہو سکتے ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ بائی لیٹرل جو اگریمنٹس ہیں پاکستان اور فرانس کے درمیان اس کو رسپیکٹ کرے, اور بھی زیادہ رسپیکٹ کرے اس بات کی کہ جو ان کے فرانس کے اپنے آئین ہے اور قانون ہے, جو بھی قانون سازی وہاں پہ ہو رہی ہے وہ ان کے اپنے آئین کے مطابق ہے. اب کنٹروورسی اس قدر بڑھ تو گئی ہے, لیکن یہاں پہ پوائنٹ آف کنسرن پاکستان کے لیے کیا ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایز اے کامنر, ایز پبلک ہم اس چیز پہ کنڈیم کرتے بھی ہیں اور بات کرتے بھی آئے ہیں کہ یہ غلط قانون سازی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ فرانس کو پبلکلی کنڈیم بہت دفعہ کیا گیا ہے, لیکن ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ, ایز اے ہیڈ آف پاکستان, اگر ڈاکٹر عارف علوی یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی کہ پوری دنیا میں بہت سارے مسلم ممالک ہیں, لیکن ان سب مسلم ممالک میں سے کسی نے بھی اس جو ایشو ہے اس کے اوپر بات نہیں کی, سوائے ٹرکی کے. ہم دیکھتے ہیں کہ اردگان, جو پریزیڈنٹ اردگان ہیں وہ بہت زیادہ ووکل رہے ہیں فرانس کے بارے میں. لیکن اگر آپ اس کو ایکسیپشن کر دیں تو دنیا کے جتنے باقی مسلم ممالک ہیں, بڑے مسلم ممالک ہیں, کسی نے بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی, کسی نے بھی اس ٹاپک کو ابھارا نہیں, نہ ہی فرانس سے کوئی اپیل کی. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فرانس ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور اس کے انٹرنل میٹرز ہیں. انٹرنیشنل ارینا میں آپ کسی بھی ملک کے انٹرنل میٹر, جب تک کہ وہ آپ کے اپنے ملک کو اثر انداز نہ کر رہا ہو یا ایسی چیز نہ ہو جو کیوس کریٹ کر رہی ہو, وائلنس کریٹ کر رہی ہو یا جینوسائڈ کی صورتحال نہ ہو, تب تک کسی اور کنٹری کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ کسی اور کنٹری کے انٹرنل افیئرس کے بارے میں بات کرے. آلدو یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے اور مورلی اگر دیکھیں
تو جو پریزیڈنٹ ہمارے بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایز اے پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا عارف الوی صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. اس کی امپلیکیشنز پاکستان اور فرانس کے ریلیشنز پہ آلریڈی نظر آ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان پہ ایک ہپوکریسی کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جہاں ہمیں فرانس کے مسلمانوں کی اس قدر فکر ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، وہیں پہ جو یوگیر کمیونٹی ہے چائنا کی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی. صاف صاف یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ چائنا میں جو بھی لا میکنگ ہوتی ہے وہ چائنا کا انٹرنل میٹر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عارف الوی صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ پاکستان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جانا ٹھیک تھا، غلط تھا؟ اور اگر یہ اسٹیٹمنٹ فرانس کے لیے گیا ہے تو چائنا کے لیے پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس کی امپلیکیشنز پاکستان پر کیا ہوں گی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں گئے ہیں یا پاکستان سے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے. ہمارا انالیسز یہ ہے کہ دنیا میں مسلم کنٹریز بہت ساری تعداد میں موجود ہیں. 57 دین 57 مسلم سٹیٹس ہیں دنیا میں. مل کے ان مسلم سٹیٹس کو اس چیز کو آگے پروپیگیشن دینی چاہیے کہ کتنا زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے یہ اس کمیونٹی کے لیے، اور کوئی قانون سازی انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے جہاں پہ مسلم سینٹیمنٹس کو بھی، یا وہ سینٹیمنٹس جو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی رسپیکٹ ملنی چاہیے. لیکن یہ ایک کلیکٹیو سٹانس ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایک سٹیٹ کا انڈیویجول سٹانس. آپ کی جو رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.